خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رحمتوں کی برسات اور میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ صحابہ کرام کا عشق کس طرح کا تھا، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ حضرت اویس قرنی کا عشق بھی تو بڑا مشہور ہے، اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ جی ہاں، حضرت اویس قرنی کا کیا کہنا ہے کہ اپنی والدہ، بوڑھی والدہ کی خدمت کرنے کی بنا پر آپ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بس وہیں تڑپتے رہتے تھے۔ لیکن اور اتنی محبت تھی کہ جب جنگ احد میں کے بعد آپ نے یہ سنا کہ دندان مبارک حضور نے کہ شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنا ایک ایک دانت توڑا اور کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ دانت تھا تو ایسی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ دانت تھا تو ایسی تکلیف، یہاں تک کہ سارے دانت اپنے توڑ دیے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ایسا تڑپتے تھے، اپنی والدہ سے بار بار جب اجازت طلب کرتے کہ میں جاؤں، حاضری دوں اور حضور کا دیدار کروں، تو آپ کی والدہ فرماتی تھی میرا کیا ہوگا، اگر تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا، تو آپ پھر رک جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، جب اجازت دے دی تو لیکن شرط لگا دی کہ دیکھو وہاں جانا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو تم رکنا نہیں، واپس آ جانا۔ اب حضرت سوچیں آپ کی کتنے اشتیاق کے ساتھ، کتنی تڑپ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ملنے کے لیے کہ اپنے محبوب سے ملیں گے، اور اس کے بعد جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ کو والدہ کا وعدہ یاد آیا کہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو آپ نہیں رکے اور پھر واپس اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ماں کی سے کیا ہوا وعدہ کی وفا کرنا، پھر ماں سے محبت کرنا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت یعنی تھی آپ کو، اور کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اپنا خرقہ مبارکہ آپ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ میرے بعد یہ اویس قرنی کو پہنچا دینا اور ان سے دعا کروانا۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ خرقہ ان کو پہنچایا، یہ انعام تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو لوگ بھی محبت کرتے ہیں یقیناً ان کے انعامات تو انہیں ملتے ہیں۔ بے شک حضور کی طرف سے رحمت، ظاہر رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہیں، آڈینس میں سے کون سوال کرنا چاہے گا ہم معلوم کرتے ہیں، اور کیا سوال کر رہے ہیں بھی پوچھتے ہیں۔ جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ وضاحت کیجیے۔ ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے صفیہ ملک صاحبہ آپ سے کہ حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس میں علامہ اقبال نے حضور کے عشق کے کیا فوائد بیان کیے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، تو ایک بات میں تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دوں، وہ جو ہمارے اس پروگرام کو کوئی چھوٹے بچے یا اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہوں تو آپ لوگوں نے اپنے نصاب میں شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کی جو مشہور نظمیں ہیں وہ بہت پڑھی ہوں گی، لیکن وہ ان کو بچوں کو چھوٹے چھوٹے اقتصابات دیے جاتے ہیں کہ اقتباس ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک بند ہے، یہ دو بند ہے۔ تو ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ شکوہ جواب شکوہ نہیں پڑھا، اس کی میں بتا دیتی ہوں کہ علامہ اقبال نے لوگوں کی تربیت کے لیے یا لوگوں کی تعلیم کے لیے علامہ اقبال نے وہ ایک طویل نظم لکھی، اس کا آخری شعر یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس سے پہلے جو علامہ اقبال کی تشریح بیان آتی ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیاد جو ہے وہ عشق رسول جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان کی ذات میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، محبت ان کی اتنی ہونی چاہیے، جب ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو ہم باقی محبتوں سے ماورا ہو جائیں گے، بلند ہو جائیں گے، وہ کوئی بھی نقصان ہو، مالی ہو، جانی ہو، وہ ہمیں تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا بڑا جانی نقصان ہوا، اس کی وجوہات بھی سب کو معلوم ہے، اور جیسے کہ آپا نے دندان مبارک کا بتایا۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ جب قافلہ جنگ احد کے بعد شہر کی حدود میں مدینے میں داخل ہوا تو وہاں سے گزرے تو ایک خاتون جن کے باپ، بھائی
اور بیٹے جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں. وہ بے قراری سے کھڑی ہوئی ہیں تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی ان کی شہادت ہوئی. تو ان خاتون کا سوال یہ تھا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک عورت جس کو بتایا جا رہا ہو کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا اور شوہر شہید ہو گئے، اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کا کرم وہ موجود ہے سامنے. انہوں نے کہا میں قریب جا کے دیکھوں گی. وہ خاتون گئی ہیں، انہوں نے چہرہ مبارک کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں؟ تو کوئی غم کوئی تکلیف معنی ہی نہیں رکھتی، ہیچ ہے بالکل. دیکھیے یہ درجہ کب آیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. تو اب یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اور شکوے کرتے ہیں کہ جی مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، یہ مسلمانوں کو یہ نہیں ملا، مسلمان جو ہیں آج کل بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک کمتر ہو. یہ باقاعدہ ہماری یوتھ کو سمجھایا جا رہا ہے، مختلف پریشر جو ہیں میڈیا کے کہ آپ تو بالکل کمتر لوگ ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. لیکن یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ محمد کے وفادار ہیں تو آپ بالکل ان چیزوں سے بلند ہو جاتے ہیں. اچھا اس کا ایک اور واقعہ بتاؤں کیونکہ یہ سب ہمارے ہاں اللہ کا کرم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جنبش جو ہے وہ اسی وقت لکھ لی گئی جس طرح قرآن پاک لکھا جا رہا تھا. کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو مختلف ہماری کتابیں ہیں الہامی وہ جب لکھی گئیں جب ان کے انبیاء کا وصال ہوئے زمانہ ہو گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں اسی وقت مستند موجود ہے اور جب سے اب تک ہمیں مل رہا ہے. تو اس میں ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے کہ حضور کی ہماری ایک ام المومنین ہے تو ان کے والد صاحب تشریف لاتے ہیں. اچھا بیٹی ہیں، باپ بیٹی کا اپنا درجہ ہے. والد صاحب آئیں تو ایک بستر بچھا ہوا ہے صحن مبارک میں، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اٹھا لیتی ہیں. بیٹی جو ہے وہ بستر اٹھا لیتی ہیں. والد صاحب پوچھتے ہیں یہ بستر اس لائق نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھوں یا تم مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھتی؟ آپ یقین کیجئے ہماری ام المومنین ہماری ماں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، پاک ہے اور آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. جی حضرت ام حبیبہ کا یہ واقعہ ہے اور اس کی ڈیٹیل جی بالکل. تو اب یہ ہے کہ ابو سفیان جنہوں نے کبھی مسلمانوں کے لیے کوئی مسلمان ہونے سے پہلے کوئی اچھائی نہیں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو امان دی اور جو ان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان دی. ٹھیک ہے آپ دیکھیے ہم اتنی باتوں میں لمبی لڑائیاں. یہ شعر ہے یہ جہاں چیز ہے کیا کچھ نہیں ہے، جہاں تو مل جائے گا، لیکن لوح و قلم کا حوالہ جو دیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا، پھر ہم دوسرے سوال پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم معمولی سے انسان ہیں، دنیا دار ہیں، ہمیں دنیا کی بڑی تلاش رہتی ہے. ٹھیک ہے یہ ڈگری لے لیں، وہ عہدہ لے لیں، وہ حکومت میں چلے جائیں، یہ کر لیں، تو جب ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس لیے کہ ہم مسلمان تھے. یہ شعر کہتا ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا ہی تمہارا فخر ہونا چاہیے. تم اتنے دل میں جذب کر لو نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کرو تو صحیح. ہم دیکھیں ہم زبانی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. بہت عام سی مثال ہے، آپا کے ہاں میلاد میں بھی میں جاتی ہوں اور بہت منظم ہوتا ہے، لیکن اکثر جیسے کل ہماری بات ہو رہی تھی، ہم ذکر رسول کی محفل سجاتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، کھانے بھی اچھے اچھے کھلاتے ہیں، لیکن توجہ کتنی دیتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو میزبان ہے اس نے اتنا خرچہ کیا ہے حضور کے لیے نا، تو تمہارے نزدیک وہ دیر سے آنے والی وہ حکمراں پارٹی کی کوئی لیڈر اتنی اہم کیوں ہے کہ آئی ہیں تو آپ ان کو اٹھ کے ویلکم کر رہی ہیں؟ دیکھیے بچے جو ہیں نا بڑے شارپ ہیں آج کل کے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو بتایا جائے کہ آپ کس کی محفل میں جا رہے ہیں، آپ کو کیسا بیٹھنا ہے، آپ کو کیسا بولنا ہے اور کیسا سننا ہے. دیکھیے سننے کا بھی ایک بڑا سلیقہ ہونا چاہیے. لیکن بات یہ آ رہی ہے لیکن وجہ یہ ہے نا کہ عشق کے دعوے کرتے ہیں اور عمل کر کے نہیں دکھاتے. اگر ہم کیونکہ عمل مشکل ہے نا، سب کچھ مل جائے. دیکھیے بات یہ ہے، میں بھی بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں، آپ بھی کرتی ہیں، میں بھی بولتی رہتی ہوں. یہ کہنا بہت بڑی بات ہے کہ جی مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے. بھائی عشق ہے تو اتباع کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ، اور جب وہ آ جائے گا تو آپ میں ایک فخر پیدا ہوتا ہے.
جب انسان کسی کے لیے فنا ہو جاتا ہے نا, اسے پھر چھوٹی موٹی چیزیں اسی بات پریشان نہیں کو ہم کرتی. آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گی. ہمارے ہاں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اسی لیے پستی کا شکار ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. تو جو ہم جا رہے ہیں پستی کی طرف, تو کیا عشق رسول کی اہمیت اس وقت بڑھ نہیں جاتی بہت زیادہ؟ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو درست کرنے کے لیے اس کا قبلہ درست کرنا ہوتا ہے. ساری قوم کو صحیح اور رہنمائی دینے کے لیے کسی نہ کسی آئیڈیل کی طرف پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس کا اتباع کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا راستہ پائے گا. اب جب ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ آپ کی شخصیت سب سے زیادہ بہترین شخصیت ہے دنیا میں, نمبر 1 شخصیت ہے نا, اس کا وہ ان کی جیسی شخصیت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کو اگر ہم فالو کر لیں تو ہم ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے ہم سے پہلے خلفائے راشدین کا دور گزرا ہے. تو آج تنزلی ہماری معیشت میں ہو رہی ہے کہ ایمانداری ہماری ختم ہو گئی ہے نا, ہم نے اصل چیزیں دینی ختم کر دی, بے ایمانی سے ہم روپیہ کما رہے ہیں, آنیسٹی نہیں ہے, عہد کی پابندی نہیں ہے, جو وقت آپ دے رہے ہیں وہ آپ نہیں مطلب یہ کہ وقت کے اوپر مال سپلائی کر رہے ہیں, معیشت آپ کی تباہ ہو رہی, اخلاق آپ کا تباہ ہو رہا ہے, آپ کا ملک پورا تباہی کے دوراہے پر ہے. کیوں کہ ہم نے اپنی منزل کو چھوڑ دیا, اپنے ایم ہم نے بدل دیے ہے نا. صرف دولت کمانا, ایک رات میں دولت کمانا, ایک رات میں دولت کمانا نہیں کہا ہے دین اسلام نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کی روزی کھاؤ, اور صرف مال کمانے کو ہی ایم بنا لیا بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کے بجائے. اسی حوالے سے آپ میسج بھی دے دیجئے کیونکہ پروگرام کا وقت اب کافی کم رہ گیا ہے, تو خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, پہلا میسج یہ ہے کہ آپ رزق حلال خود بھی کمائیں اور اپنے گھر کے مردوں کو پابند کریں. وہی میں جو ابھی کہنا چاہ رہی تھی کہ سوال کریں گی کہ یہ دولت, یہ پیسہ آپ کے پاس, یہ تو آپ کی جو ظاہر آمدنی اس میں نہیں ہے, یہ آپ کیوں لائے؟ ٹھیک ہے, یہ لگژری آپ ہمارے لیے لائے, ہمیں نہیں چاہیے. حرام کا جو پیسہ گھر میں آئے اس کو صرف عورت ہی روک سکتی ہے. بھئی دیکھیں, مرد تو کہتے ہیں نا ہم تو بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں, تو آپ جو بیگم ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے بالکل انکار کر دے. آپ کے خیال میں عشق رسول کا حق وہ اس طرح ادا کر سکتی ہے کہ اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں حلال ہی آنے دے, کوئی ایسا آئے نہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسے وہ طریقہ زندگی اپنانا چاہیے جو ہماری ماؤں کا تھا, جو اسراف سے بچے ہوئے تھے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بری رسمیں جن کو اکھاڑ پھینکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے, ہمارے ہاں وہ واپس آ چکی ہیں. وہی بری رسمیں جن سے عورتوں کو جکڑا ہوا تھا, وہ مختلف نوعیت ماڈرنائز طریقے سے عورت پھر قید ہے. عورت کو ماڈرن کر کے ہی وہ تمام طریقے اپنا لینے چاہیے. نہیں, دیکھیے جو حضور کے زمانے سے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں اور نبی صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے دکھایا, وہ ہمیں دے دیں, وہی کافی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی انٹرنیشنل 8 مارچ نہیں منانا, ہمیں سارا سال ہمیں منانا ہے ہماری ماؤں کے ساتھ. اور لیکن یہ ہے جب ماں کو بھی پڑھنے دیں, کیونکہ جب وہ پڑھی لکھی ہوگی تو وہ حق وہ ماں تو جب بھی بنتی, بعد میں بنتی, پہلے تو خاتون ہوتی. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی یہی خواتین کے حوالے سے, کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو صحیح راستہ, صحیح منزل, صحیح تربیت دے. قُوْ لِأَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ تم اپنی بھی اور اپنے اولادوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یعنی ہمارے دوزخ کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں, اچھے برے کی تمیز ان کو دیں, اچھے برے اور ان کی عمل کے اوپر یعنی مشاغل جو بچوں کے ہیں ان پہ نظر رکھیں. ماں باپ کو ضروری ہے آج کے اس دور میں ان کی دوست, ان کے احباب, ان کی ملنے والے, ان کی ایکٹیویٹیز, ان کے اوپر پوری طرح نظر رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بچے اپنی ایکٹیویٹیز میں جائیں اور ماں باپ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں, تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری پوری قوم کا کوئی منزل ہی نہیں ہے, بھٹک گئے. جی ناظرین, پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ آج جو ہماری گفتگو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو ہم بہت دور ہیں اور عشق رسول ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن کی صورت میں اگر ہم پڑھ لیں قرآن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پوری کی پوری مل جاتی ہے.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں. اور کوشش کیا کرنی چاہیے؟ یہ تو بچپن سے کوشش ہمارے والدین کی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، صفیہ ملک صاحبہ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق سچ مچ میں کریں اور پیارے آقا کے عشق کے لیے دعائیں کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹا سا، ہلکا سا، چھوٹی سی چنگاری ہی عطا کر دے کہ ہم پیارے آقا کے لیے کہ محبت میں سرشار ہو کر ان کی پیروی کر سکیں اور ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ یہاں پر حاضر ہوئیں اور ہم سب کو بہت ہی اچھی گفتگو سے مستفیض فرمایا آپ لوگوں نے. آپ دونوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گی پیارے آقا کی آمد کی. ناظرین آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گی. اپنی میزبان حوریہ فہیم کو اجازت دیجیے. رحمتوں کی برسات پروگرام میں سے انشاءاللہ پھر کبھی یقیناً حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.